الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آم کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس میں کوئی سوالات سامنے آتے ہیں کہ کب ان کی بیع، آم کے باغات کی بیع کب جائز ہوتی ہے اور کب اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بخاری، مسلم اور صحاح کی تقریباً تمام کتابوں میں مختلف الفاظ سے مختلف صحابہ کرام سے حدیث آئی ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبیعوا الثمار قبل ان تبدو صلاحها، اس وقت تک پھلوں کو نہ بیچو جب تک اس میں بدو صلاح نہ ہو جائے۔ بعض جگہوں پر قبل ان تحمار، قبل ان تصفر، اس طریقے کے بھی الفاظ آئے ہیں۔ پورے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ پک نہ جائے اور وہ لائق استعمال نہ ہو جائے۔ تو اب اس میں جو باغات فروخت کیے جاتے ہیں تو ان میں تو ایک یہ ہے کہ بدو صلاح سے پہلے بیچا جائے، دوسرا یہ ہے کہ بدو صلاح کے بعد بیچا جائے۔ پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ بدو صلاح سے پہلے بیچنے کے سلسلے میں علماء کی آراء کیا ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی اور کئی حضرات کے نزدیک جب تک بدو صلاح نہ ہو جائے اس وقت تک بیچنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن احناف کے یہاں ان میں کچھ گنجائش موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پھل لائق استعمال ہو چکے ہوں، چاہے وہ لائق استعمال جانوروں ہی کے لیے کیوں نہ ہو گئے ہوں، پوری طرح پکے نہ ہوں لیکن لائق استعمال جانور کے لیے یا انسان چٹنی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کر سکتے ہوں، تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جب اس کو بیچا جائے تو باقاعدہ کہہ دیا جائے کہ اس کو ہم فوراً توڑ لیں گے، یہ شکل جائز ہے، لیکن ظاہر بات ہے عمل اس پہ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو توڑے گا تو اس کا تو بہت بھاری نقصان ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو بیچا جائے اور کہہ دیا جائے کہ صاحب اس کو ہم توڑیں گے نہیں بلکہ اس کو ہم باقی رکھیں گے، جب یہ پک جائیں گے پھل تب بیچیں گے، اس کو بالکل ناجائز کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی نام ہی نہ لیا جائے کہ اس کو ہم توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے، بس اس کو بیچ لیا جائے۔ زیادہ تر یہی شکل ہوتی ہے لوگوں میں۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ علماء نے بات پہلے زمانے میں لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے اگر بیچا جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے اس کا نام نہیں لیا ہے کہ اس کو ہم باقی رکھیں گے، بعد میں اس کی اجازت سے اس کو باقی رکھ لیا جائے تو اس کی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور اس پہ اشکالات کیے جاتے ہیں کہ جب کوئی چیز معروف ہو تو مشروط کی طرح ہو جاتی ہے، تو یہ تو بالکل معلوم ہے پہلے ہی سے کہ آدمی توڑے گا نہیں، تو گویا شرط لگانے جیسا ہو گیا۔ لیکن ہمارے آج کل کے علماء نے بات لکھی ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ معروف ہو جائیں تو مشروط کی طرح تو ہوتی ہیں، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کوئی چیز بیچی جائے اور اس میں شرط لگا دی جائے کہ صاحب اس میں کوئی خرابی ہوئی تو بائع ہی اس کو ٹھیک کرے گا، تو اس طریقے کی شرط لگا کے بیچنا صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن علماء نے اس کی اجازت دی کس بنیاد پر؟ عرف کی بنیاد پر، کہ عرف اس کا ہے۔ تو اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے کہ اس میں ایک شرط وہ لگا کے بیچ رہا ہے کہ اس کو ہم باقی رکھیں گے، تو اس کو ناجائز ہونا چاہیے، لیکن بالکل وہ عام بات ہو گئی ہے، پورا عرف اس کا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں تو منع کیا گیا کہ بدو صلاح سے پہلے اس کی بیع نہ کی جائے، اس کو فروخت نہ کیا جائے، یہاں تو بدو صلاح سے پہلے اس کو بیچنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اس اشکال کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں منع تو کیا گیا، لیکن بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ بیچ دیتے تھے اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ اس میں کوئی آفت آ جاتی، کوئی بیماری پیدا ہو جاتی، نقصان باغ کا ہو جاتا بہت بھاری، پھر بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن الفاظ ہیں حدیث شریف کے کل مشورتی، مشورے کے طور پر، یہ بالکل لازم نہیں کیا تھا بلکہ ایک طرح کا مشورہ تھا، لہذا اس کو مستحب تو کہا جا سکتا ہے، لیکن بالکل لازمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کو پہلے بیچ نہیں سکتے۔
تو یہ تو اس کا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں کے یہاں جو باغات فروخت ہوتے ہیں ان میں تو ایک دوسری ہی قسم پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو کئی سال کے لیے بیچ دیتے ہیں یا اس کے پھل آنے سے پہلے ہی بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک بیچنے کا تعلق ہے تو اس کی اجازت قطعاً نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہان بھائی سنین، کئی سال کے لیے بیچنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نہا عن المعاومہ، معاومہ سے منع فرمایا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کئی سالوں کے لیے بیچ دینا، تو کئی سالوں کے لیے بیچ دینے کی گنجائش، بلکہ 1 سال کے لیے بھی جب پھل نہ آیا ہو، بور ہی پہ بیچ دیا جائے یا بور سے پہلے بیچ دیا جائے یا بور آنے کے بعد بیچ دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بے معدوم ہے، اور معدوم کے بیچنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ اس کی ایک تعویل کے ساتھ ہمارے علماء نے اجازت دی ہے، علامہ شامی نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور دوسرے جو اصحاب فتاویٰ ہیں انہوں نے بھی وہ بات تحریر کی ہے کہ بیچنے کے بجائے اگر باغ کو مساقات پر دے دیا جائے۔ مساقات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے زمین وغیرہ دی جاتی ہے کسی کو کرائے پر، ٹھیکے پر، کہ اس کو سالانہ اتنا دینا ہے، پیسے کبھی مقرر کر لیتے ہیں اور کبھی غلہ مقرر کر لیتے ہیں، تو زمین میں اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح مساقات کہتے ہیں کہ باغ کسی کو دے دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ صاحب اس میں محنت آپ کیجئے، باغ میرا ہے، اس میں آپ محنت کیجئے، جو کچھ پیداوار ہوگی آدھی ہماری ہوگی آدھی آپ کی ہوگی۔ تو مساقات جائز ہے۔ مساقات کے بارے میں سبھی علماء بات لکھتے ہیں کہ وہ جائز ہے۔ جب وہ جائز ہے تو مساقات کے انداز میں اگر دیا جائے تو اس کا جواز ہو سکتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مساقات کے انداز میں دیا جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو نقصان ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوگا۔ تو اس کا حل بتایا گیا ہے تعویلی انداز میں کہ جب مساقات پر دیا جائے تو بالکل معمولی سا اس میں معاملہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر جو باغ کا مالک ہے جب اپنے باغ کو کسی کے ہاتھ فروخت کرنا ہو 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 1 سال کے لیے، تو وہ صورتحال کچھ اس طرح کرے کہ اس کو باغ دے اور اس سے کہے کہ دیکھو ہم یہ باغ آپ کو مساقات پر دے رہے ہیں، ہم اس کو آپ کو بٹائی پر دے رہے ہیں، آپ محنت کیجئے، لیکن مارجن بہت معمولی سا اپنے لیے، نفع بہت معمولی سا اپنے لیے رکھے، جو کچھ پیدا ہوگا ہر کونٹل میں 1 کلو ہم لیں گے یا 1000 کلو میں 1 کلو ہم لیں گے۔ زیادہ بھی اس کے لیے جو خریدنے والا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رکھ دے، اپنے لیے بہت معمولی سا رکھے۔ پھر جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر جس قیمت پر باغ کو فروخت کرنا ہے وہ قیمت اس کی مقرر کر لے۔ اس کے بعد کس طریقے سے کہ یہ زمین ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں، یہ جو زمین ہے باغ کی یہ ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں۔ تو جو باغ ہیں، درخت ہیں، ان کو دے دیا مساقات پہ اور بہت معمولی سا رکھا، اور اگر چاہے تو بعد میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ پھر جو زمین بچی اس کو دے دے کرائے پر، جس طرح خالی زمین دی جاتی ہے۔ تو پہلے مساقات کرے اور بعد میں یہ والا معاملہ کر لے، اور جب کرائے والا معاملہ کرے تو جتنے میں اس کو فروخت کرنا ہو وہ والی قیمت اس کی طے کر لے۔ تو اس کے بارے میں علامہ شامی نے بھی بحث کی ہے کہ جائز ہے، اور انہی کی بحث کو سامنے رکھ کر مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی، مولانا رشید احمد لدھیانوی نے، احسن الفتاوی والے نے بھی، اور فتاوی دارالعلوم میں بھی مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، سب نے اس کو جائز قرار دیا ہے اس انداز سے کرے۔ لیکن کئی حضرات نے کہا ہے کہ پہلے مساقات ہونی چاہیے اور بعد میں زمین کرائے دی جائے۔ بس یہ ہے کہ وہ زمین ایسی ہو کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی کھیتی اس کے اندر ہو سکتی ہو، تبھی اس کا جواز ہو سکتا ہے، چاہے جس چیز کی۔ اگر بالکل ہی زمین خالی نہ ہو تو یہ والی تعویل اس میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ ہمارے بھائی عام طور سے کئی سال کے لیے بیچتے ہیں، اگر اس تعویل کے ساتھ کر لیں تو یہ جائز شکل ہو جائے گی۔ بقیہ یہ تو وہ ہے جو ہمارے علماء نے آج کل کے جائز قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم نے اس میں جو بحث کی ہے اس کے اعتبار سے تو ایسے بھی کرائے پر دینا باغ کو مساقات وغیرہ کی بات کیے بغیر بھی جائز ہے، لیکن ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کو کرائے پر دینے کا قائل نہیں ہے، لہذا جب تک اہل علم اس سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک اس پہ تو عمل نہ ہونا چاہیے۔ جو تعویل کی گئی ہے اس کے مطابق باغ کو بیچا جا سکتا ہے، اور اپنے لیے جو پھل آدمی اس میں مستثنی کرتا ہے اس کی بھی گنجائش ہو جائے گی،
وہ بھی ایک طرح کے کرایہ ہی کی شکل ہو جائے گی کہ اتنے اتنے روپے کرایہ ہے اور اتنے اتنے پھل بھی کرایہ ہے۔ تو یہ چند باتیں اس کے متعلق ہم نے عرض کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔